السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک، بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ، باڈی رائٹ بی لائٹ دا ہربل وے۔ کانٹیکٹ 8142877400 اور 7729058167۔ پلر نمبر 213 گولڈن ہائٹس کالونی، راجندر نگر، حیدرآباد۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ حیدرآباد، جو کہ جغرافیائی طور پر سیکیورٹی اور عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے پر کوئی سمجھوتہ کیے بغیر واقع ہے، دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کے لیے بہترین منزل۔ انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ نوجوانوں کی سب سے بڑی آبادی والی ریاست اور ملک میں سب سے تیز رفتار ترقی کی شرح۔ وزیر اعلیٰ دہلی میں منعقدہ US انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے یاد دلایا کہ اس حقیقت کے باوجود کہ کانگریس سمیت کئی پارٹیوں نے گزشتہ 35 سالوں سے تلنگانہ میں حکومتیں چلائیں، سبھی سرمایہ کاروں اور سرمایہ کاروں کی حمایت کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد ہندوستان میں سرمایہ کاری کا اہم گیٹ وے۔ انہوں نے صنعت کاروں کو حیدرآباد میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی، جو کہ GCCs کے لیے ایک منزل ہے۔ حیدرآباد پرانے شہر کے چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں واقع نرقی پھول باغ احمد نگر میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق 60 سالہ عبداللہ بن سعید عمارت کی 6ویں منزل پر موجود تھے۔ اچانک لفٹ کا دروازہ کھل گیا اور جب وہ لفٹ میں داخل ہوئے تو لفٹ نیچے کھڑی تھی، جس کے باعث وہ اوپر سے نیچے گر کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ مرحوم عبداللہ بن سعید کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ بلڈنگ کے مالکان ہر ماہ مینٹیننس کے نام پر رقم وصول کرتے ہیں مگر عمارت کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ ان کے مطابق لفٹ کی خرابی کے بارے میں کئی بار شکایت کی گئی تھی مگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق عمارت کی فلورنگ، لفٹ مینٹیننس اور سیڑھیوں کی ریلنگ تینوں ہی غیر معیاری بتائے گئے۔ ریاست کے چیف سیکریٹری کے رام کرشنا راؤ نے اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس مہینے کی 16 تاریخ کو نائب صدر جمہوریہ کے دورے حیدرآباد اور 21 تاریخ کو صدر جمہوریہ کے دورے حیدرآباد کے پس منظر میں وسیع انتظامات کریں۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر تلنگانہ سیکریٹریٹ میں اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ متعلقہ محکموں کے عہدیداروں میں تال میل نہیں اور انہوں نے ہر محکمے کے لیے ایک نوڈل آفیسر مقرر کیا اور قواعد کے مطابق ضروری انتظامات مکمل کر لیے۔ CP رادھا کرشنن اس مہینے کی دوپہر بیگم پیٹ ہوائی اڈے پر پہنچیں گے، جس کے بعد وہ راج بھون میں مختصر آرام کریں گے، گورنر کی ہائی ٹی میں حصہ لیں گے اور پھر راموجی فلم سٹی میں ایک پروگرام میں حصہ لیں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ وہ شمس آباد ایئرپورٹ سے نئی دہلی کے لیے دوبارہ روانہ ہوں گے۔ محکمہ پولیس کو بلیو بک اور VVIP پروٹوکول مینول کے مطابق مناسب سیکیورٹی، ٹریفک مینجمنٹ اور بندوبست پلان تیار کرنے کی ہدایت کی۔ سنگاریڈی ضلع کلکٹر P پرونیا نے کہا ہے کہ ذہنی معذوری کا شکار بچے ہمارے معاشرے کا اٹوٹ انگ ہیں۔ ضلع کلکٹر P پرونیا نے کہا کہ انہیں مساوی موقع فراہم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یوم اطفال کے موقع پر کلکٹر نے سنگاریڈی ضلع ہیڈ کوارٹر کے ہاسٹل گڈا میں واقع سہارا پرائمری بحالی مرکز میں منعقدہ ایک خصوصی پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس طرح کے جامع بحالی مراکز کے قیام سے معذور بچوں کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم کی طرف سے بچوں کے لیے فراہم کی جانے والی خدمات جیسے فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی اور دیگر آکوپیشنل تھراپی بہت ضروری۔ کلکٹر نے کہا کہ سہارا سینٹر کی خدمات ان کی زندگیوں کو روشن کر رہی، معاشرے کے حاشیے پر رہنے والے بچوں کو پیار، دیکھ بھال، تعلیم اور صحت فراہم کرنے کے عزم کو مضبوط کر رہی۔ سہارا سنستھا کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر پرتیما ریڈی اور ڈائریکٹر شنکرلو نے کلکٹر کو سینٹر کی سرگرمیوں کی وضاحت کی۔ تلنگانہ میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے ریاست میں شدید سرد ہواؤں کی لپیٹ دیکھی جا رہی، جس کے باعث درجہ حرارت کئی علاقوں میں ریکارڈ حد تک گر گیا۔ آصف آباد ضلع کے سرپور میں اقل ترین درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس جبکہ تریانی میں 8.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو اس موسم کا اب تک کا سب سے کم درجہ حرارت۔ سردی کی یہ لہر نہ صرف جنگلاتی علاقوں تک بلکہ شہری علاقوں میں بھی شدت اختیار کر چکی
کی ہے۔ حیدرآباد شہر میں بھی درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ سری لنگم پلی میں 11.8، راجندر نگر میں 12.9 اور میرٹ پلی میں 13.6 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شہر کے مضافاتی علاقے ابراہیم پٹنم میں صبح 6 بجے 11.5 ڈگری درجہ حرارت درج کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 4 سے 5 دنوں تک سرد ہواؤں کا سلسلہ مزید شدت اختیار کرنے کا امکان ہے۔ عادل آباد میں ایک نوجوان نے ایمانداری کی شاندار مثال پیش کی۔ تفصیلات کے مطابق محلہ شانتی نگر کے رہائشی شیخ فہیم ولد شیخ فرید عمر 28 سال، جو پیشے کے اعتبار سے راڈ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں، ان کو موالا پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع SBI بینک کے ATM، مسجد فردوس اور کراچی بیکری کے قریب 20,000 روپے کی نقد رقم ملی۔ بتایا جاتا ہے کہ شیخ فہیم رقم نکالنے کے لیے ATM گیا تھا، جہاں مشین میں انہیں کسی دوسرے کسٹمر کی بھولی ہوئی 20,000 روپے کی رقم ملی۔ فہیم نے رقم اپنے پاس رکھنے کے بجائے اپنی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر موالا پولیس اسٹیشن پہنچ کر یہ رقم سرکل انسپکٹر سوامی کے حوالے کر دی۔ سرکل انسپکٹر سوامی نے شیخ فہیم کے اس نیک عمل کی ستائش کی اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے دور میں ایسی ایمانداری قابل تقلید۔ انہوں نے کہا ہے کہ شیخ فہیم جیسے نوجوان سماج کے لیے مثال، جن کی ایمانداری دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ آندھرا پردیش حکومت کی تعلیم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نارا لوکیش نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش نے عالمی اور گھریلو سرمایہ کاری میں $1 ٹریلین کو راغب کرنے کا ایک پرجوش ہدف مقرر کیا۔ وشاکھاپٹنم میں منعقد ہونے والی CII پارٹنرشپ سمٹ سے قبل نئی دہلی میں ایک بین الاقوامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے ریاست کے مضبوط سرمایہ کاری کے ماحول، گورننس، اصلاحات اور نوجوانوں کی قیادت میں اس کے ترقیاتی فریم ورک کا خاکہ پیش کیا۔ لوکیش نے نوٹ کیا کہ آندھرا پردیش نے پچھلے 16 مہینوں میں پہلے ہی $120 بلین کی سرمایہ کاری کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ ہماچل پردیش کے منڈی لوک سبھا سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور معروف اداکارہ کنگنا رناوت کے خلاف آگرہ کی عدالت نے نظرثانی کی درخواست منظور کر لی۔ کنگنا رناوت کے خلاف کسانوں کی توہین اور غداری کا الزام لگانے والی نظرثانی کی درخواست کو قبول کی گئی، جس پر اگلی سماعت 29 نومبر کو ہوگی۔ آگرہ میں ایڈوکیٹ راما شنکر شرما نے 11 ستمبر 2024 کو MP MLA کورٹ میں کنگنا رناوت کے خلاف مقدمہ دائر کیا، جس میں شرما نے رناوت پر کسانوں اور مہاتما گاندھی کی توہین کا الزام لگایا تھا۔ کیس کی سماعت کے 9 ماہ بعد خصوصی MP MLA کورٹ نے نامکمل وضاحت پر دعوے کو خارج کر دیا۔ ایڈوکیٹ راما شنکر شرما نے کہا ہے کہ انہوں نے نظرثانی کی درخواست دائر کی تھی۔ درخواست پر سماعت کے بعد خصوصی جج MP MLA لوکیش کمار نے حکم دیا کہ میری نظرثانی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ نچلی عدالت نے 6 مئی 2025 کو میرے کیس کو خارج کر دیا تھا۔ نظرثانی کی درخواست 12 نومبر کو قبول کی گئی اور اب اس کی سماعت 29 نومبر کو ہوگی۔ دہلی اسمبلی میں مبینہ پھانسی گھر کی تزئین و آرائش پر اٹھنے والے تنازع کے درمیان سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو اسمبلی کی استحقاق کمیٹی نے طلب کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس سمن کو چیلنج کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی، جسے اسمبلی سیکریٹریٹ نے گمراہ کن قرار دیا۔ فی الحال دہلی ہائی کورٹ اس معاملے کی اگلی سماعت 24 نومبر کو کرے گی۔ دہلی ہائی کورٹ میں عام آدمی پارٹی کی جانب سے پیروی کرنے والے سینئر وکیل شادان فراست نے دلیل دی کہ پھانسی گھر کا معاملہ اسمبلی کے قانون سازی کے کام سے متعلق نہیں، اس لیے استحقاق کمیٹی کو اس پر کارروائی کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پھانسی گھر اسمبلی کے ضروری کام کاج کا حصہ نہیں ہے، یہ محض دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ اس پر جج نے سوال کیا کہ پھانسی گھر اسمبلی کیمپس میں ہی ہے تو کیا ایوان کو اپنے کیمپس پر کنٹرول نہیں ہے؟ بنگلہ دیش اس وقت اپنی سیاسی تاریخ کے سب سے بڑے فیصلے کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل نے اعلان کیا ہے کہ وہ 17 نومبر کو سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف انسانیت مخالف جرائم کے معاملے میں فیصلہ سنائے گا۔ فیصلے کی تاریخ طے ہونے سے قبل ہی ملک میں کشیدگی اور ہنگامہ بڑھ گیا۔ راجدھانی ڈھاکہ سمیت کئی حصوں میں عوامی لیگ حامی اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم کے واقعات پیش آئے۔ بنگلہ دیش میں جگہ جگہ سڑکوں پر بینر و پوسٹر، سوشل میڈیا پر اپیلیں اور احتجاجی مظاہروں نے ماحول کو مزید دھماکہ خیز بنا دیا۔ شیخ حسینہ پر قتل، تشدد روکنے میں ناکامی اور انسانیت مخالف جرائم جیسے سنگین الزامات ہیں۔ پہلے کئی میڈیا رپورٹس میں کہا جا رہا تھا کہ شیخ حسینہ کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا، حالانکہ سماعت شروع ہو تو عدالت نے کہا کہ ہم صرف یہ طے کریں گے کہ کب حسینہ کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا۔ عدالت نے 17 نومبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔
तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने मगरबी बंगाल में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी खसूसी गहरी नजरसानी SIR के अमल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। पार्टी ने दावा किया है कि यह पूरा अमल गैर मुनसिफाना और 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट को बुनियाद बनाना कानूनी तौर पर गलत है। टीएमसी के रुकन पार्लिमान और कोलकाता हाई कोर्ट के सीनियर वकील कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट में 2 बुनियादी सवाल उठाएगी। पहला ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो 2002 की वोटर फहरिस्त को मौजूदा अमल की बुनियाद के तौर पर कबूल किया है वो नाकाबिले कबूल है, क्योंकि 2008 में होने वाली हल्के बंदी के बाद पूरा इंतखाबी नक्शा बदल चुका है। उन्होंने कहा है कि 2002 में जब आखिरी SIR हुआ था, इसके बाद कई असेंबली हलके खत्म हो गए, कुछ नए बने। ऐसे में गैर मौजूद हलकों की फहरिस्त को मौजूदा तालीमी और तसीही अमल की बुनियाद पर बनाना आईनी और अमली दोनों एतबार से गलत है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मुंबई में एक निजी बैंक के मैनेजर को डिजिटल गिरफ्तारी साइबर क्राइम केस में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त नीलेश रॉय के तौर पर की गई है, जो साइबर जुराइम पेशे के साथ मिलकर फर्जी खातों के जरिए धोखाधड़ी से रकम की मुंतकली में मुलविस था। CBI की तहकीकात में ये बात सामने आई कि नीलेश रॉय ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ खातों को गैर कानूनी तौर पर मंजूरी दी और उनके औज रिश्वत वसूल की। उनका अकाउंट्स का इस्तेमाल साइबर जुराइम में किया गया, जिनमें डिजिटल गिरफ्तारी, फ्रॉड जैसे कई मामले शामिल हैं। तफ्तीशी एजेंसी ने बताया कि मुलजिमीन ने इन जाली अकाउंट्स के जरिए जुराइम की रकम को इधर उधर इस्तेमाल और छुपाने का काम किया। इन अकाउंट्स के जरिए मुल्क भर में मुतअद्दिद अफराद से धोखाधड़ी की गई, रकम को ट्रांसफर किया जाता था। CBI ने नीलेश रॉय के खिलाफ इंसदाद बदउनवानी एक्ट और ताज़रात हिंद के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।